آج کا یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، اور آج یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ یہ موبائل فون اور یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا، آج یہ کیفیت ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اس میں اتنا وقت برباد کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنی صحت کا، اپنی جوانی کا، اپنی صلاحیتوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ صحت اور جوانی کس لیے اللہ نے دی ہے، اور یہ جو وقت کا سرمایہ ہے، یہ وقت کا سرمایہ اللہ نے کس لیے دیا ہے۔ آج جس کو دیکھو موبائل فون میں لگا ہوا ہے، اور ایک رات و دن کا مشغلہ ہے، ساری رات لوگ اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ زندگی کو کن کاموں کے اندر خرچ کیا، انسان سوچ لے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور پھر نقصان کتنا بڑا ہے کہ آج ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر ایک چھوٹی سی موبائل کی اسکرین پر آ گئی ہے۔ کہتے ہیں نا جی گلوبل ورلڈ ہے، کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، کہ ایک گاؤں اور ایک دیہات کی طرح جو ہے وہ ساری دنیا سمٹ کر ایک اسکرین پر جمع ہو گئی ہے۔ لیکن کس لیے؟ اور مسلمان کا دشمن کون ہے؟ آج یہ سب چیز اگر ہوئی ہے تو کس کے لیے ہوئی ہے؟ آج اس کے ذریعے سے مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج اس کے ذریعے سے مسلمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کی اخلاقیات کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی شرم و حیا جو اس کے ایمان کا حصہ ہے اور جو اس کا ایک قیمتی جوہر ہے، آج اس ذریعے سے اس کی شرم و حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اس کے بڑے دل دادا ہیں کہ اس لعنت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ زمانہ سائبر وار کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر لڑائیاں جو ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے کہ آگے اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے، پھر یہ لڑائیاں کچھ سرحدوں پہ لڑائیاں نہیں ہوں گی، وہ لڑائیاں گھر بیٹھے قوموں کو شکست ہوگی، گھر بیٹھے کوئی اور اس پر فاتح بن جائے گا۔ اس لیے یہ ہائبرڈ وار کا زمانہ ہے، اور وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ موبائل فون اور یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو فتح کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں پر، ہماری ذہنی صلاحیتوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کا نام نہیں لیتا، آج وہ ذکر اور تلاوت نہیں کرتا، آج وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ لے، اپنے تعلق کو جوڑ لے، لیکن وہ موبائل فون ضرور استعمال کرتا ہے، اور اس موبائل فون کے اندر گھنٹوں ضرور برباد کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہنوں کو فتح کیا جا رہا ہے، اور ذہنوں کو غلامی کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے اور ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ذہنی غلامی جو ہے وہ جسمانی غلامی سے اشد ہوا کرتی ہے، اور آج ذہنی طور پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کبھی انسان کے اندر بے حیائی کی مذمت ہوتی تھی، برائی کو برا کہتا تھا، بے پردگی کو برا کہتا تھا۔ آج تو اس سے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی کہ آج کوئی بہن اور بیٹی بے پردہ اگر باہر چلی جائے کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرم و حیا کا جنازہ کیسے نکلا ہے؟ آج یہی لعنت ہے، یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا، کہ آج انسان کے اندر ایک ایسی درندگی اور حیوانیت پیدا ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے آج کسی کی بہن اور بیٹی کی آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج جس انسان کو دیکھو وہ ناجائز تعلقات قائم کرنے میں لگا ہوا ہے، فحش قسم کے میسج بھیج رہا ہے، فحش قسم کی ویڈیوز بھیج رہا ہے۔ کیا تیری تخلیق کا یہ مقصد تھا؟ کیا تجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے اندر کلام نہیں ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن آج اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ بلا ضرورت ہے۔ اور اس سوشل میڈیا نے آج ناجائز تعلقات کے ایسے دہانے کو کھول دیا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج یہ کیفیت ہے کہ شادی شدہ مرد ہے لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے، شادی شدہ عورت ہے لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی انسان تصور میں یہ بات نہیں لا سکتا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
کہ جس عورت کو اللہ نے شوہر دیا ہو، اولاد دی ہو، اور وہ عورت ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جائے، جس مرد کو اللہ نے بیوی دی ہو، اولاد دی ہو، دنیا کی نعمتیں دی ہوں، اور وہ ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جائے؟ آخر یہ گراوٹ اور پستی کیوں آئی ہے؟ کس وجہ سے آئی ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اور ایمان تو ہمیں بیدار کرتا ہے، پھر یہ بیداری کیوں نہیں آتی؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اس درجے مغلوب ہو چکا ہے، اس درجے ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ اب ہمیں برائی بھی بری معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ جب انسان کو برائی بھی بری معلوم نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر شامت اعمال یہ ہے کہ ایک تو برائی کا برا معلوم نہ ہونا، ظاہر ہے کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، اس نجاست اور گندگی کو اگر کوئی محسوس نہ کرے تو کیا کہا جائے گا کہ اس کی حس خراب ہو گئی، اسے گندگی کا احساس نہیں ہوتا، اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، تو اس کی جو حس ہے اندر کی وہ بگڑ چکی ہے۔ اور ایک اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ کوئی گندگی کو گندگی نہ کہے، نجاست کو نجاست نہ کہے، بدبو کو بدبو نہ کہے، اس کی تعریف کرنے لگے۔ تو اس سے بڑھ کر یہ شامت اعمال ہے جو آج ہو رہی ہے کہ آج وہ برائی اس درجے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا، اس کی روک تھام کس جگہ پر ہوگی۔ لیکن آج جو ہے ماں باپ اپنی اولاد کو ایک موبائل فون تو خرید کر دے دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اولاد اس کا استعمال کیسے کر رہی ہے، یہ نوجوان بچہ ہے، یہ نوجوان بچی ہے، یہ آخر یہ موبائل کا استعمال کیسے کرتا ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، اس کے کانٹیکٹ کے اندر کون کون موجود ہے، کس کے ساتھ اس کی چیٹنگ ہوتی ہے، کہاں اس کے میسج جاتے ہیں، کہاں سے میسج آتے ہیں۔ آج والدین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پھر ایسی ایسی داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ نوجوان بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ تو بھائی ہمیں اس بات کا فکر کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہائی برڈ وار کا زمانہ ہے کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آج لوگوں کو شکست ہوگی، آج ملکوں کو شکست ہوگی، کوئی اور ان پہ مسلط ہو جائے گا، ذہنوں کو فتح کر لیا جائے گا، کسی میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ کوئی باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کر سکے، اتنا کمزور اندر سے کر دیا جائے گا، اس کی شرم و حیا کا، اس کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دیا جائے گا، اور اسی پر یہ دنیا آج چل رہی ہے، اور آج اسی کا ہم شکار ہیں۔ اس لیے یہ باتیں کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ بیدار کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ ہمیں ان لعنتوں سے بچنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو بچانا چاہیے، اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے، کہ کم از کم ہم اپنی نسلوں کو اس قابل تو کر دیں کہ انہیں ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چلے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو اپنی قبروں تک لے جائیں، ہماری آئندہ نسلوں کا ایمان بچ جائے۔ کم از کم اس پر تو محنت کرنی چاہیے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی جہاں اسے فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کی؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں؟ اور پھر وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ آگ ایسی ہوگی، اس آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ انسان اس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایمان والا بندہ اس آگ کا ایندھن بن جائے۔ تو بھائی ہمیں غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اس غفلت سے اپنے آپ کو نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ گناہ کی مذمت اپنے دل میں پیدا کرو اور اس بات کے استحضار کو قائم کرو، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو کہ جی مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی کیسے نہیں دیکھ رہا؟ کوئی انسان تجھے اگر نہیں دیکھ رہا تو پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کہ انسان یہ کیسے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تیرا پیدا کرنے والا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک استحضار ایسا ہے کہ اگر یہ ایک استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی،
یہ مراقبہ ایسا ہے، یہ استحضار ایسا ہے کہ اگر اس استحضار پر ہم محنت کریں، اس استحضار کو قائم کریں، پھر انسان ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی سے اور ان فحش چیزوں سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی تیرے دل کے ارادے سے واقف نہیں، لیکن اللہ تیرے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے کہ تو کس کے لیے دل میں کیا چیز پکا رہا ہے، کس کے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ تیرے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، تیری اچھی نیت سے بھی واقف ہے، اور اللہ تیری بری نیت سے بھی واقف ہے۔ اللہ سے چھپ کر تو کچھ نہیں کر سکتا۔